بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ سورہ یوسف میں ہمارے لیے اہم ترین پیغام اور قیمتی ترین سبق ظاہر ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ خود اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم میں اسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ لہذا یقیناً اس میں تا قیامت تمام دنیا انسانیت کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے، ہم سبھی کے لیے بہت سے قیمتی ترین سبق ہیں اور اہم ترین تعلیمات و ہدایات ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر بھی اگرچہ گفتگو کی جا چکی ہے، تاہم اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا آج کی اس ملاقات میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں ان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وجزاکم خیرا۔ آمین یا رب۔ سورہ یوسف میں ہمارے لیے جو بہت سے قیمتی ترین سبق ہیں، فوائد ہیں اور تعلیمات و ہدایات ہیں، تو انہی میں سے ایک اہم ترین سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو یا اس چیز کا ارادہ کر رہا ہو اور دل میں خود گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے یوں کہے کہ ابھی میں یہ برائی کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ بالکل۔ سورہ یوسف میں جو کچھ ہوا، جو واقعات پیش آئے، تو اس سلسلے میں ہمیں اس بارے میں یعنی برائی کر لینا یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ سورۃ یوسف میں جس طرح آپ نے فرمایا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس فعل سے، جب انہوں نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ جی۔ یوسف علیہ السلام کو، یعنی انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام یا قتل کر دو یا انہیں کسی دور جگہ پھینک دو، بھیج دو، جی۔ تاکہ تمہارے والد تمہارے لیے فارغ ہو جائے، ان کا رخ تمہاری طرف ہو جائے، جی۔ اور اس کے بعد تم لوگ ایک نیک صالحین قوم بن جاؤ گے، نیک لوگ بن جاؤ گے۔ جی، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب منصوبہ بندی کر رہے تھے تو آپ اس میں یوں کہنے لگے کہ یوسف کو ہم قتل کر ڈالیں یا کہیں پھینک دیں ادھر ادھر دور، کہ ہمیشہ کے لیے یہ گویا کہ گھر سے دور ہو جائیں، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، نیک اچھے شریف آدمی بن جائیں گے، یوں کہنے لگے، گویا اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ بعد میں ہم پارسا بن جائیں گے، ابھی کر لیں یہ جرم۔ جی، صحیح، جو کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ انسان کے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گناہ اس نیت سے کرے کہ وہ بعد میں توبہ کر لے، یعنی کہ مقصد یہاں کیا ہے کہ جس طرح کہ وہ جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں، تو یہ جواز نہیں ہے۔ جواز نہیں ہے اس کے لیے، جی۔ اور بلکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ توبہ کرنے کا اس کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اس سے پہلے اسے موت آ جائے یا گی۔ توبہ کرے گا تو قبول ہوگی نہیں ہوگی، یا موقع ملے گا، مہلت بھی مل پائے گی، یا پہلے ہی اس کی جان جو ہے وہ کسی طرح نکل جائے گی، قبض کر لی جائے گی۔ تو ایک سبق یہ ملا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جو کہا کہ ابھی تو ہم ان کو مار دیں، قتل کر دیں یا کچھ بھی کریں، بعد میں ہم شریف انسان بن جائیں گے، تو یہ بہت غلط بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل گنجائش کہ آدمی یہ سوچ کر برائی کرے کہ میں پھر توبہ کر لوں گا۔ اور ایک سبق ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور یہ کہ سورہ یوسف میں یہ بھی ملتا ہے کہ فتنے کے جو اسباب ہوا کرتے ہیں
تو ان اسباب سے بھی دور رہنا چاہیے. بالکل. یعنی انسان کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ ایک بڑا فتنہ ہے تو تماشائی بن کر بھی وہاں نہیں جانا چاہیے. اس بارے میں فرمائیے. یوسف علیہ السلام کو جب امرأۃ العزیز نے کوشش کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کو غلط کام کی طرف آمادہ کرے, جی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. صحیح. اسی لیے وہ قمیص پھٹنے کی جو پیچھے سے قمیص ان کی پھٹنے کی جو آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, وہ ان کی براءت کی بھی دلیل بن گئی تھی آگے جا کے. تو اس بھاگنے سے انسان کو ایک سبق ملتا ہے کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ جن جگہوں میں فتنہ اس میں نہ جائیں, بلکہ ان جگہ سے بھاگیں, اپنے دین کی حفاظت کریں, کیونکہ انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں اس کے پاس. اسی سے اس کی اس دنیا میں استقامت ہے, اسی سے اس کو آخرت ملے گی. بے شک انسان اپنے اس دین اور ایمان کو حفاظت کرتے ہوئے اپنی یہ دنیا کھو بیٹھے, لیکن آخرت نہ کھوئے. صحیح. تو جہاں فتنہ ہو تو اس جگہ سے دور رہنا چاہیے. جی. اور یہ نہ سوچے انسان کہ, اور جس طرح کہتے ہیں کہ برائی برائی کو بلاتی ہے, بالکل. یہ ایک مقولہ ہے کہ برائی برائی کو بلاتی ہے. یعنی اگر آپ ایک برائی کے قریب جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں دوسری برائی بھی ملے گی جو اپنی طرف آپ کو کھینچے گی. اور آج کل تو اس کی مثال بہت آسان ہے کہ جیسے اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کی ہے کہیں کسی جگہ سوشل میڈیا پہ, تو اس جیسی 10 چیزیں خود بخود آپ کو وہاں سامنے نظر آئیں گی. آپ کو ایک چیز چاہیے, آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں مثلا, تو آپ نے وہاں اس کو تلاش کیا ہے, تو 10 اس کے جو ایڈ ہیں, اشتہارات ہیں, وہ خود بخود یوں آتے جائیں گے سامنے. تو یہی ہمیں دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو برائی ہے, تو ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے انسان تو پھر آگے دوسری برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے, دوسری برائی کی طرف اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یوں وہ پھر پھنستا چلا جاتا ہے. بالکل. اس کے برعکس ایک نیکی, ایک اچھا کام اگر کرتا ہے انسان, تو اس کے لیے پھر نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. کہ جب وضو کرے گا تو سوچے گا اب نماز بھی پڑھ لوں, صحیح. نماز پڑھی ہے تو اب سوچے گا دعا بھی کر لوں, صحیح. تو اس کے بعد یوں سوچے گا آج تو فجر پڑھی ہے تو چلو بھی ظہر بھی پڑھ لوں. صحیح. تو اسی طرح برائی کا معاملہ بھی ہے کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی کی طرف اس کے قدم گویا کہ اٹھتے ہی رہتے ہیں. تو فتنے کی جگہ سے بھی دور رہنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہوگی کہ قیامت کے قریب جو قرب قیامت کے حالات و واقعات اور فتنوں کا تذکرہ ہے احادیث میں مفصل, تو وہاں ایک یہ چیز بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ دجال جو نہایت تیزی کے ساتھ تمام دنیا میں گھوم جائے گا, کہ صبح مشرق میں اور شام کو وہ مغرب میں, تو جب وہ مکہ اور مدینہ پہنچے گا تو اندر داخل نہیں ہو سکے گا. صحیح. تو مدینہ شہر سے باہر کچھ حدود پر ایک جگہ ہے, وہاں وہ جا کر رک جائے گا, فرشتے اسے روک لیں گے. تو جو مدینہ کے باشندے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہم ذرا جا کر دیکھیں وہ کرتا کیا ہے, کہتا کیا ہے. تو جو جائے گا پھنستا جائے گا, آزمائش میں پھنستا جائے گا, وہ گمراہ ہوتا جائے گا, اس کے دل میں شک آئے گا, یعنی اس کا دین برباد ہوتا جائے گا, اور یوں مدینہ شہر خالی ہو جائے گا. صحیح. تو ان کے پھنسنے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ تماشا دیکھنے گئے تھے, لیکن جب وہاں پہنچے تو پھنستے ہی چلے گئے اور شہر خالی ہو گیا. تو فتنے کی جگہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ میں تو مضبوط ہوں, میرا ایمان مضبوط ہے, چاہے یہ دینی ہو, چاہے دنیاوی کسی بھی قسم شہوت کے ہو یا فتنے. شبہت ہو, جی ہاں. ہر قسم کے ان مجالس سے دور رہنا چاہیے. جی ہاں. اور اسی طرح اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر انسان کو کسی فتنے میں, کسی برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, تو اس کے لیے ظاہری تدابیر جو بھی اختیار کی جائیں, لیکن اہم ترین ایک تدبیر یہ بھی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, اللہ سے مدد مانگی جائے. بالکل. اس بارے میں فرمائیے گا. یوسف علیہ السلام کو جب امرأۃ العزیز نے آمادہ کیا تھا, اور اسی طرح جب انہوں نے عورتوں کو جمع کیا تھا مجلس میں, صحیح ہے. اور ان سب نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی خوبصورتی سے, ان کی جوانی سے وہ لوگ سب حیران ہو گئے. جی, یعنی وہ جو بڑے بڑے لوگوں کی اور جو شاہی قسم کے لوگ تھے, امیر کبیر, وزیر, درباری, تو ان کی جو بیگمات تھیں, انہوں نے گویا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اسے
ملامت شروع کی کہ دیکھو اس کو اتنی بڑی خاتون ہے اور یہ کہ بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن غلام پر فرفتہ ہو گئی ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ اتنا اونچا اس کا مقام رتبہ اور اس کی انداز، اس کے کرتوت اتنے گھٹیا۔ صحیح۔ تو جب اسے یہ بات پہنچی تو اس نے ان سب کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی، اور جب کھانا سامنے یا پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور چھری وغیرہ بھی اسے مطلب چیزوں کو چھیلنے کے لیے، تب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اچانک کہا، کسی کام سے اندر بلایا۔ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو انہوں نے چھری جو ہے ان پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں پر چلا لی۔ وقطعن ایدیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب ان کی نظر پڑی یوسف پر تو اکبرنہ، تو انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی شخصیت سمجھا کہ فوراً یعنی متاثر ہو گئی بہت زیادہ، اور اس قدر ہوش و حواس گنوا بیٹھی کہ وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور خبر ہی نہیں ہوئی۔ جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو جو مرضی کاٹ دو، صحیح۔ اسے ہوش ہی نہیں کہ کیا مجھ پر بیت رہی ہے۔ پھر مزید یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ حسن ایسا حسن کہ جس میں بے حیائی کی طرف رغبت ہو، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ جس میں پاکیزگی اور معصومیت کا پہلو ہو۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے اور یہ بات قابل غور ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں تو بہت حسین ہے، لیکن حسین ہے تو اگر وہ بے حیا ہے اور بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، یا عریانی ہے کہ بے لباسی، بے پردگی، عریانی، فحاشی، تو اس حسن میں وہ کشش نہیں، بلکہ بعض اوقات دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ یہ تو نحوست لگ رہی ہے، بالکل یہ کیسا حسن ہے، صحیح۔ یہ تو نحوست لگ رہی ہے۔ لیکن اگر سیرت و کردار کی پاکیزگی ہو اور ظاہر حسن بھی ہو، معصومیت ہو، تب وہ حسن اصل حسن محسوس ہوتا ہے کہ جس میں معصومیت ہو، اللہ کا خوف ہو، باطنی اور یہ کہ خوبصورتی کے پاک دامنی ہو، اندر کی خوبصورتی، وہی ظاہر ہوتی ہے۔ جی۔ تو یوں کہا عورتوں نے، یعنی متاثر ہوئی کہ حسن سے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا خوبصورت، اتنا ایسا، اتنا ویسا، بلکہ فوراً یہ کہا کہ بقلنا، یوں بول اٹھی بے اختیار، حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا۔ کیا لگ رہا ہے؟ انسان نہیں لگ رہا تو پھر کیا لگ رہا ہے؟ ملک کریم۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے اور بہت ہی شریف کریم فرشتہ ہے۔ یہ تو حسن یہ ہے صحیح۔ کہ جیسے فرشتے گناہوں سے دور رہتے ہیں، انسان کا باطن جس قدر نیک ہوگا اسی قدر اس کے چہرے پر بھی حسن ہوگا، معصومیت ہوگی، گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی، خیالات اچھے ہوں گے تو اصل حسن ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ سبق بھی ہمیں ملا کہ اصل حسن یہ ہے کہ سیرت کی خوبصورتی، اصل حسن یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں اور برائیوں سے بیزاری ہو، نہ یہ کہ برائیوں کی طرف رغبت ہو۔ ایک وقفہ لیں گے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے قیمتی ترین پیغام اور اہم ترین سبق، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں برائی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو فوراً اللہ سے مدد طلب کی جائے کہ یا اللہ تو ہی مجھے بچا لے اس برائی سے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ سبق کیسے ملتا ہے؟ جس طرح پچھلے اس میں فرمایا تھا آپ نے کہ یوسف علیہ السلام جب ان خواتین کے سامنے تھے اور انہیں سب نے ان کو مل کے جو تعریف کی، تو ان فتنے سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ جی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا رب آپ ان سے مجھے دور کر دیں، بالکل جی، ان کے شر سے مجھے بچا لیں۔ جی، ورنہ تو میں ان کے شر میں پڑ جاؤں گا۔ صحیح۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے التجا کی، اور یہ ہر مومن کا حال ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے، یعنی کیونکہ ایک انسان کے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ استطاعت ہے
کہ وہ کسی برائی سے یا گناہ سے بچے الا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص توفیق دی ہو. جی. تو اسی لیے اس میں اس چیز میں انسان کا دل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونا چاہیے. اپنے نمازوں میں، اپنے سجدات میں، اپنے قیام اللیل میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، گڑ گڑائے کہ یا رب مجھے گناہوں سے دور رکھے. جی. تبھی ایک خاص توفیق آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پہلے یہ بادشاہ کی بیوی مجھے ورغلا رہی تھی، اور عورتیں جو ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کی، وزیروں کی اور شہزادوں کی بیگمات، شاہی خاندان کی عورتیں، یہ اس کو ملکہ کو ملامت کر رہی تھیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، اپنے کرتوت دیکھو. لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا اب یہ سبھی مل کر مجھے ورغلا رہی ہیں اور دھمکیاں دے رہی ہیں، تب انہوں نے فوراً اللہ سے مدد طلب کی کہ یا اللہ تو ہی مجھے بچا لے. اس کے علاوہ ایک اہم ترین سبق اس واقعہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، تو یعنی بیماری کوئی روحانی بھی ہوا کرتی ہے اور جسمانی بھی ہوا کرتی ہے، ظاہر ہے. جی. تو جسمانی بیماریاں ہیں تو ان سے شفا کے لیے اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ نے ظاہری اسباب بھی بنائے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے ہر معاملے میں. دنیاوی تکلیفوں سے بچنا ہے، کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، یا آخرت کا معاملہ ہو کہ وہاں جہنم کی تکلیف سے بچنا ہے، عذاب سے بچنا ہے، اور جنت کی نعمتوں سے اگر انسان کو سرفراز ہونا ہے، تو کوئی بھی مقصد ہو، ہر ایک مقصد کے لیے سبب اختیار کیا جائے. تو یوں ظاہری بیماریوں سے علاج کے لیے سبب اختیار کیا جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ چیز مطلوب ہے، مقصود ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں کہ ایک ظاہری بیماری سے علاج کے لیے ظاہری سبب اختیار کیا گیا اور اللہ نے شفا دی اس بیماری سے، اس کو دور کیا. تو کس نے کیا سبب اختیار کیا، کیا معاملہ تھا، کیا نتیجہ ہوا، فرمائیے. یوسف علیہ السلام کی اس قصے میں سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو چاہے اسباب کے ساتھ ہوں چاہے بغیر اسباب کے ہوں، اللہ تعالیٰ شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جی. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی دوری کی وجہ سے روتے رہتے تھے. جی. شفا اللہ کے پاس ہے، لیکن ظاہری سبب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. بالکل. یہ سبق ہے. بالکل. جی. تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی جی. اور وہ اندھے ہو گئے تھے، لیکن سورۃ یوسف کے آخر میں ایک بہت عجیب واقعہ ہوا جو کہ عام انسان اور عقل جو ہے اس کو قبول کرنے سے کہ حیران کن واقعہ ہے. کس طرح یوسف انسان کی عقل مشکل سے قبول کرتی ہے. ہو سکتا ہے اگر قرآن میں ہوتا تو ہم اس طرح کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو اس لیے ہم قبول کر رہے ہیں. صحیح. تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے والد آئے ان کے چہرے پہ ان کے اپنی قمیص پھینکی. جی. بلکہ خود یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، کہ جب ان کے بھائی آخری بار جب وہ جانے لگے اور معاملہ یعنی تعارف ہو گیا، پہچان لیا ایک دوسرے کو، معافی تلافی بھی ہو چکی، اور یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی اپنے بھائیوں کی زبانی کہ میرے غم میں، میری جدائی اور میرے فراق کے غم میں، اللہ جانے کتنی لمبی وہ جدائی تھی. بعض مفسرین نے تو 40 سال بھی لکھا ہے، واللہ اعلم، 30 سے 40 سال تک پہنچا ہے اس طرح. تو اتنی لمبی جدائی باپ اور بیٹے کے درمیان، تو روتے روتے باپ کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخری بار جب بھائی جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس سے لوٹ کر والد کی طرف، مصر سے لوٹ کر واپس فلسطین کی طرف آ رہے تھے، تب یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی قمیص دی اور فرمایا کہ یہ میری قمیص والد کے چہرے پہ ڈال دینا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یأتی بصیرا، کہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی، بینائی پلٹ آئے گی، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ایک عجیب بات ہے، یہ تو معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. کوئی شک نہیں. پھر ایسا ہی ہوا، اور جب وہ قافلہ، وہ بھائی جیسے جیسے قریب پہنچنے لگے ان کی بستی کے فلسطین میں، تو یعقوب علیہ السلام بستی والوں کو کہنے لگے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، کہنے لگے کہ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ،
مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو بستی والے کہنے لگے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی گمراہیوں میں ہی پڑے ابھی ہوئے تک ہیں جی. کہ یوسف رٹ لگا رکھیے کہ آ جائے گا آ جائے گا، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. صحیح. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. صحیح. تو یہ آپ کی پرانی بیکار فضول باتیں، کہاں یوسف، کہاں اس کی خوشبو، کیسی خوشبو آ رہی ہے. لیکن فلما ان جاء البشیر، وہ خوشخبری لے کر جب آیا، القاہ علی وجہہ، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ان کے والد کے چہرے پر یوں ڈالا، کیا ہوا؟ فرتد بصیرا، سبحان اللہ. بصیر ہو گئے، ان کی بصارت فوراً ہی پلٹ آئی. بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ظاہری اسباب، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل اللہ جی. کی شان ہے. اور اب اس کے جی بعد آپ دیکھیں گے کہ یعنی آج کل کے زمانوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کافی اس میں ریسرچ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس قمیص میں تھا کیا، یعنی کیا چیز تھی کہ وہ ایک دم سے ان کی بنائی واپس آ گئی. جی لیکن یہ سب جس طرح اللہ فرمایا کی آپ نے کہ طرف سے، معجزہ ہے، جی یہ معجزہ معجزہ ہے. چاہے ان کے پسینہ ہو، چاہے ان کا خوشبو ہو، چاہے، یہ تو سب ظاہری اسباب ہیں. اور اللہ نے اگر جانوروں کو اتنی حس دے رکھی ہے کہ یہ بلیاں وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ سونگتی ہیں، سونگ کر، بلکہ جانور تو جو ہے جیسے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے سونگتا ہے. سبحان اللہ. اور جدید سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، جیسے گائے بھینس ہے، بکری ہے، جو کچھ بھی ہے، یا بلی ہے، تو جب پہلی بار اس کی ماں اسے سونگتی ہے، تو جیسے آج کل پہلے وقتوں میں اس چیز کو سمجھنا شاید مشکل ہوتا، تو جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب پہلی بار پیدا ہوتے ہی فوراً اس کی ماں نے اسے سونگا ہے، تو یہ اس کے دماغ میں یہ کمپیوٹرائزڈ میموری ہو گئی ہے. جی سبحان اللہ. جیسے کمپیوٹر میں جو چیز ہو گئی نا، بس فکس ہو گئی، تو یعنی آپ نے ایک فائل کا بٹن دبایا، وہی فائل کھلے گی، دوسری نہیں کھلے گی. صحیح. تو اسی طرح اس کے دماغ میں، یعنی اب جانور جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کو پہچانے گا کہ یہ میرا بچہ ہے. 2-3 بچے بلی کے اس کے بعد چھوڑ دیے جائیں، یا بکری کے یا گائے کے، وہ فوراً خوشبو سے پہچان جائے گی کہ ان میں سے میرا کون ہے اور اجنبی کون ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو اس وقت گویا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت دی گئی کہ قمیص میں جو خوشبو تھی، قمیص ابھی دور ہی تھی، بستی سے بھی دور تھی، سبحان اللہ. تبھی وہ خوشبو سے اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز دی گئی کہ انہیں محسوس ہو گیا. پھر اس کی تاثیر ایسی ہوئی کہ ان کی بینائی بھی جو ہے واپس لوٹ آئی، ٹھیک ہو گئی، ان کی آنکھیں صحیح ہو گئیں. تو اللہ کے حکم سے ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تو جو بھی تکلیف ہو تو اسے اللہ ہی دور فرمانے والا ہے. بالکل. تو اس میں یہ قیمتی ترین سبق ہے. اور اس کے علاوہ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، اور یہ کہ جب تک زندگی ہے تو ایمان مضبوط رہے، اور جب آخری وقت جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے وہ آ پہنچے تو خاتمہ بھی بالایمان، خاتمہ بالخیر بالکل. نصیب ہو جائے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے. کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے اس قصے کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو واپس لیا، والدین کو واپس لیا، اس نعمت کے شکر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بہت عظیم دعا ہے جس میں یوسف علیہ السلام سب سے پہلے اپنے علم سے توسل کرتے ہیں. یہاں بھی یہ علم کا مقام اس آیت میں بھی ہمیں مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے علم سے توسل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت سے توسل کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے زمین آسمان کو بنایا. صحیح. پھر اس توسل کے بعد کہتے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی مجھے سنبھالنے والے، آپ ہی مجھے میرے مددگار ہیں دنیا و آخرت میں. پھر اپنی دعا مانگتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام پہ وفات دیں اور صالحین میں شامل کر دیں. اور صالحین سے یہاں مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جو کہ ان سے پہلے کے انبیاء جو گزر گئے. صحیح ہے. یعنی جو ان کے والد تھے یعقوب علیہ السلام، وہ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو نسل در نسل یہ ایک سلسلہ تھا. تو گویا کہ یہ سبق ملا کہ زندگی بھر یوسف علیہ السلام ایمان پر اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم رہے. پھر
جب یہ تمام مشکلات کا دور ختم ہو چکا تب بھی اپنے حسن ختام کے لیے، اپنے اچھے اختتام کے لیے کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے دنیا میں ان تمام مصائب سے، پریشانیوں سے نجات عطا کی اور انجام میرا اچھا ہو گیا تیرے فضل سے، تو اب میری زندگی کا انجام اور میری زندگی کا اختتام بھی یا اللہ ایسا ہو کہ اچھا ہی ہو جائے، ایمان پر ہو تیری توفیق سے، پھر موت کے بعد بھی میرا شمار اور میرا جو حشر ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے یا اللہ تیری مدد سے۔ جی سبحان، حالانکہ وہ خود اپنے آپ میں نبی ہیں، جی ہاں، اس کے باوجود اس کے اللہ سے باوجود توفیق مانگ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اور یہ اس ایک دعا اہم میں ترین سبق ہے کہ اللہ سے ہی توفیق مانگی جائے، اور دنیاوی حالات کی بہتری کی بھی، زندگی میں ہماری سیرت و کردار درست رہے اس چیز کی بھی، خاتمہ بھی اچھا ہو جائے اس چیز کی بھی، خاتمے کے بعد موت کے بعد اچھے لوگوں میں ہمارا حشر ہو اس چیز کی بھی توفیق اللہ سے مانگی جائے۔ اور اس دعا میں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگ رہے جی بلکہ خاتمہ بالخیر مانگ رہے۔ جی، ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ موت مانگا کرے گا یا کہ یہ دنیا تو یا اللہ بیکار برائیوں سے بھری ہوئی، ہر طرف برائیاں، تو مجھے اٹھا لے، یہ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ میں یہاں رہوں۔ جی ایسا نہیں، زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جب تک انسان اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے، جتنی زندگی ہے جتنی سانس ہے اللہ کی مرضی سے، تو انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حال البتہ یہ دعا مانگے کہ جب بھی تیری طرف سے میرے لیے مقرر فرمودہ جو وقت ہے وہ آئے گا تب مجھے ایمان پر اور یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ نصیب ہو جائے یا اللہ۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اصل جو اعتبار ہے، جو اصل اہمیت ہے وہ اختتام کی ہے۔ بالکل۔ شروع میں اگرچہ کچھ اونچ نیچ کمی بیشی ہو بھی گئی لیکن اختتام اور انجام اچھا ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، تو یہ وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے اہم ترین پیغام اور سبق، تو ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگرچہ زندگی کے مختلف مراحل میں یا کوئی بھی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، تو ابتدا میں اگر کبھی کچھ اونچ نیچ ہو بھی گئی تو اس کی تلافی ممکن ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ کہ انجام اور اختتام ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ سبق ہمیں اس صورت میں کیسے ملتا ہے؟ جی، اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی کہانی کا اگر یہ قصہ دیکھیں تو بہت ظاہر ہے کہ کس طرح شروعات میں وہ ایک نبی کے گھر میں تھے، عزت میں تھے، اور پھر بعد میں انہیں پھینک دیا گیا کنواں میں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، پھر مختلف امتحانات سے گزرے وہ، پھر وہ بادشاہ بنے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کی شروعات ایک اچھی شروعات ہوئی تھی، پھر درمیان میں پھر بہت زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھایا، جی، اور اس تکلیف کے بعد پھر اختتام دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادشاہیت دی اور سارے گھر والوں کو بھی واپس لے آئے، اور نبوت سے بھی سرفراز، نبوت سے بھی سرفرازہ، علم سے بھی سرفرازہ، ملک بھی دیا، یعنی نعمت پہ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے بدلے میں۔ جی، اور ان کے بھائیوں نے اگرچہ ابتدا میں خرابی کی، جی، تکلیف پہنچائی، بھائی کو کنویں میں پھینکا، اللہ کو بھی ناراض کیا، اپنے والد کو بھی صدمہ پہنچایا، لیکن پھر بعد میں سدھر گئے، معافی تلافی ہو گئی، جی، اور یہ کہ جب وہ سدھر گئے تو واقعی پھر اچھے بن گئے، صحیح، بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ شاید نبی بھی بنے، جی، اور ان کی اولاد میں سے تو یقیناً نبی بنے، بالکل، کہ جن کے لیے قرآن کریم میں الاسباط کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ نسل میں سے۔ تو شروع میں اگرچہ کچھ اونچ نیچ ہوئی، کمی بیشی ہوئی، خرابی ہوئی، لیکن بعد میں معافی تلافی، اپنے والد سے بھی معافی مانگی، یوسف علیہ السلام سے بھی اور اللہ سے بھی، تو یوں گویا کہ یہ ان کا سبھی کا انجام اچھا ہو گیا۔ اس لیے انسان جب شروعات میں کوئی دکھ یا غم یا کوئی مصیبت آئے تو پریشان نہ ہو، بہت زیادہ رنجیدہ اور غم زدہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ صبر کرے، صبر کرے، اور مزید یہ کہ اگر دینی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اگر کوئی لغزش ہو گئی، خرابی ہو گئی، کہیں بہک گیا، تو کوشش کرے کہ اپنے انجام کو بہتر بنائے، کہ باز آ جائے اس سے، اور چونکہ معلوم نہیں ہے کہ اختتام اور انجام کب ہوگا، اس لیے فوری جلد از جلد انسان کو چاہیے کہ اپنی دینی و اخلاقی حالت کو بھی درست کر لے اور برائی سے
گویا کہ باز آ جائے. اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مختلف معاملات زندگی میں جو پیش آیا کرتے ہیں تو انسان اگر کسی موقع پر کوئی تدبیر حیلہ اختیار کرے جو اگرچہ بظاہر غلط نظر آ رہا ہو، خلاف حقیقت نظر آ رہا ہو، سچ کے خلاف دکھ رہا ہو، لیکن ایسا حیلہ جس میں نیک نیتی ہو، جس کا انجام اچھا ہونے کی امید ہو، تو ایسا حیلہ یا تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیسے ہوا اس واقعے میں؟ یہ تب ہوا جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تھے. جی، غلہ لینے آئے تھے. صحیح ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے مخاطب ہوئے اور انہیں آگاہ کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. جی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے ان میں سے یہ دو یعنی یوسف اور بنیامین، ان دونوں کا خاص تعلق تھا. جی. اور ان دونوں کی خاص حیثیت تھی ان کے والد کی نظر میں. باقی سب نے اپنی ایک الگ پارٹی بنا رکھی تھی، وہ ان دونوں کے خلاف تھے. جی. تو یوں پھر جب یہ سب غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو، یعنی وہ بھی بنیامین بھی انہی میں ساتھ آئے تھے، جی. تو ان سب سے علیحدہ کر کے صرف بنیامین کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں یہاں اپنے پاس روک لوں گا اور پریشان مت ہونا، میں ایسی ترکیب لڑاؤں گا. تو ترکیب لڑائی یوسف علیہ السلام نے. اور جس طرح مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بنیامین کو بتا دیا تھا کہ میں اس طرح کی ترکیب کروں گا تو تم آپ پریشان نہیں ہونا. صحیح. تو اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں ایک پانی کا پیالہ ڈال دیا جس پیالے سے وہ غلہ نکالا جاتا تھا. صحیح. وہ کہا جاتا ہے کہ سونے یعنی سب کے لیے سامان تیار کیا یا لے جانے کے لیے، جیسے سب کو دیا جا رہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا، بادشاہ سب کو بانٹ رہا ہے. تو بنیامین کے بھائی میں پہلے سے ایک برتن رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہمارا تو ایک برتن غائب ہے. جی. وہ کہنے لگے کہ ہم چور تھوڑی ہیں، لے لو تلاشی. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم تلاشی لیں گے، لیکن پھر تم میں سے جس کے سامان میں سے وہ برآمد ہوگا تو بتاؤ پھر ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں سے تمہارا وہ سامان برآمد ہوا تو تم اسے اپنے پاس روک لینا، قیدی بنا لینا. صحیح. لے لو تلاشی. تو تلاشی لی اور تلاشی لیتے ہوئے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی. صحیح. اور بعد میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی کہ ان کو شک نہ ہو کہ یہ کیا کہ چھوٹتے ہی پکڑ لیا. صحیح. تو یوں گیا کہ حیلہ اختیار کیا گیا. تو یوں اگر کوئی مصلحت مقصود ہو تو حیلہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہ سبق بھی ملتا ہے اس واقعے میں کہ بوقت ضرورت جو ہے صاف گوئی کی بجائے اشارے میں اور یہ کہ کنائے کی زبان میں گفتگو کی جائے. تو یہ کیسے ہوا اس واقعہ میں؟ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چور نہیں کہا. جی. اور اس پہ تہمت نہیں لگائی. صحیح. بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے لگے کہ وہ ظاہری طور پہ ایک متہم ہے، لیکن وہ انہوں نے یعنی باقاعدہ چوری کا الزام نہیں لگایا. چوری کا لفظ یعنی یہ جو سریقہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا. صحیح. یعنی سامان تو یعنی وہ جو پیالہ یا برتن جو کچھ بھی تھا وہ مسروقہ سامان وہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا، برآمد ہو گیا. لیکن پھر یہ نہیں کہا کہ اب اس کے سامان سے یہ چیز ہمارا سامان نکل آیا ہے، برآمد ہو گیا ہے، پکڑا گیا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ چوری پکڑی گئی ہے یا یہ چور ہے، بلکہ مناسب دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے کہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ. جی. اسی طرح انہوں نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ من وجدنا متاعنا عنده. جی. یعنی یہاں بھی چور نہیں کہا بلکہ کہا جس کے پاس ہمیں اپنا سامان ملا اسی کو ہم روک لیں گے. یعنی وہ دوسرے بھائی کہنے لگے کہ ارے آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ تو چور ہے اور سامان نکل آیا. تو جو اس کے والد ہیں یعنی ہمارے والد وہ تو پہلے ہی بہت غمزدہ ہیں، ایک بیٹا ان کا پہلے ہی گم ہو چکا ہے. جی. اور ہمارے والد کی تو بری حالت ہے. اب جب ہم جائیں گے اور یہ دوسرا بیٹا بھی یہیں رہ گیا، پکڑا گیا، تو والد کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اور والد پہ کیا بیتے گی. تو اس لیے ہم میں سے کسی کو آپ پکڑ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ والد کا زیادہ لاڈلا ہے اور ایک لاڈلا پہلے ہی گم ہو چکا ہے. صحیح. تو جواب میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمیں ہمارا سامان ملا ہے.
یہ نہیں فرمایا کہ اسی کو پکڑیں گے جس نے ہمارا سامان چرایا ہے، بالکل. یہ نہیں کہا. تو اشارے کنائے کی بات. اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی مصلحت کے لیے اس طرح اشارتاً بات کرے. صحیح. اور یعنی جھوٹ بولنے کی ضرورت صراحتاً کی بجائے اشارتاً. جھوٹ کے بجائے کہ انسان جھوٹ نہ ہو اور بالکل صاف معاملہ بھی نہ ہو، بلکہ کوئی اشارے کی زبان استعمال کرے. اور اس سبق میں ہمیں، اس واقعہ میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس چیز میں ضرر کا، نقصان کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدبیر کی جائے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا خواب بتایا تھا، جی تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا جی ان الشیطان للانسان عدو مبین. جی. تو یعقوب علیہ السلام نے شروعات میں پہلے سے ہی ایک نقصان نہ پہنچنے کے لیے کچھ اسباب اختیار کر لے. صحیح ہے. اور کہا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، صحیح. کیونکہ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ بھائی ہو سکتا ہے اسے نقصان دیں گے. جی. تو یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یا جو سربراہ ہوتے ہیں انہیں اپنے ماتحت کے لوگوں کا ایک خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے انہیں نقصان پہنچے اسے کوشش کرے شروعات میں ہی اس سے خبردار کر دیا جائے کہ ایسا نہ کرنا، جسے آج کل انگریزی میں رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. صحیح ہے. جی کہ پہلے سے ہی یعنی گویا کہ پیشگی کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے جی کہ نقصان جو ہے اس سے بچا جا سکے. اور اسی طرح ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک گناہ میں، ایک برائی میں اگر انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے. بالکل. جیسے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ اگر بول لیا تو یعنی شروع میں ہمت کر کے انسان بول دے، صاف کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قصور مجھ سے ہو گیا، غلطی ہو گئی. ایک بار ہمت کر کے کہہ دے صاف بات اور اپنی جان چھڑا لے کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن اگر ایک بار اس نے جھوٹ بولا ہے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، تو جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، یا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ چلے گا نہیں، چلنے والا نہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، ساری زندگی جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو اس واقعے میں ہمیں یہ کیا سبق ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں لے جانا چاہ رہے تھے اور یعقوب علیہ السلام راضی نہیں تھے اس بات پہ، بالکل شروع میں، بالکل شروعات میں ہی، اور انہوں نے آگاہ کر دیا تھا انہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے ذئب جو کہ بھیڑیا کھا جائے گا. اور تو جنگل تھا وہاں آس پاس. جی ہاں. تو یہاں شروعات ہی ان کی جھوٹ سے ہوئی کہ نہیں، ہم اسے لے جائیں گے، اپنے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے، اور اسے سنبھالیں گے، خیال کریں گے. ایک جھوٹ یہ بولا، ایک جھوٹ. ہاں. پھر کنویں میں پھینک دیا اور واپس آئے تو کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا. اور قمیص پہ ایک جھوٹا خون دکھایا. یوسف علیہ السلام کی قمیص لیا، اس پر جو ہے خون کے دھبے کہیں سے کچھ نشان لگا لیا، اور کہا اپنے والد کو کہ بھیڑیا کھائیے، دیکھیں یہ قمیص پہ خون لگا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر بھی جب بھی یہ اندیشہ ہوا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، راز فاش نہ ہو جائے، پھر ایک نیا جھوٹ بولے. زندگی بھر پھر وہ جھوٹ ہی بولتے رہے. تو یوں شروع سے ہی جھوٹ سے اور غلط بیانی سے بچنا چاہیے. ایک اہم ترین سبق یہ ملا. اور اس میں ایک سبق یہ ہے کہ بعض شر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے شر سے ہلکے ہوا کرتے ہیں. تو یعنی انسان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہلکا شر ہے اس سے گویا کہ بڑے شر سے جان بچائے ہلکے شر کے ذریعے. تو بالکل مختصر اس بارے میں کچھ فرما دیجیے گا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی جگہ انہوں نے کنواں میں پھینک دیا تھا. قتل کرنا کوئی شک نہیں بڑا شر ہے، اور کنویں میں پھینکنا چھوٹا شر ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بڑے شر سے اگر ضرورت یعنی کہ کوئی راستہ نہیں نکلا تو انسان بے شک چھوٹا شر کر لے. اور صحیح ہے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ مار ڈالیں، قتل کر ڈالیں، لیکن جو ان کا بڑا بھائی تھا ان سب میں یہودا، وہ کہنے لگا کہ بھئی جان ہی چھڑانی ہے تو کنویں میں ڈال دو، اب کیوں بیچارے کو قتل کیوں کرے. تو یوں جو ہے بڑے شر سے بچنے کی حتی الامکان اگر کوشش کرے، اگر کوئی چارہ نہیں ہے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں گفتگو فرمائی اور یہ کہ رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین. آپ لوگ کو بھی جزاکم اللہ خیرا. آمین یا ربی. اور ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ جو کہ جسے اللہ کی طرف سے
خود قرآن کریم میں احسن القصص یعنی بہترین واقعہ، عمدہ ترین قصہ، نصیحتوں سے بھرپور یہ واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان نصیحتوں کو سمجھ سکیں، انہیں اپنا سکیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں ہر خیر و خوبی کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازیں، ہمیں ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔